अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये जो व्लॉग मैंने बनाया है ना, मेरे इस व्लॉग बनाने का एक तो ये मकसद है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस मेरे दोस्तों के भी आ रहे थे कि आपके अब्बू की डेथ कैसे हुई। तो मेरा मकसद यही है व्लॉग बनाने का कि मैं आप लोग को बता सकूँ, अपनी दोस्तों को, सबको। और क्योंकि मुझसे हर किसी को रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, और दूसरा मैं यहाँ पे कुछ लोगों का माइंड क्लियर करने आई हूँ, खासकर अपने मोहल्ले, अपने कुछ रिश्तेदारों का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि मैं आप लोग को बताऊँ, हमारी छोटी सी फैमिली थी। दो बहन भाई, हम मतलब दो भाई, हम दो बहनें थे। मेरी मम्मा स्कूल टीचर थी, हम सवात में रहते थे। मेरी मम्मा स्कूल टीचर थी एंड मेरे पापा जो थे वो ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे मिंगौरा से कलाम तक। ठीक है, तो इसी तरह हमारी लाइफ गुजर रही थी। अल्लाह का शुक्र, तो गुजारा हो रहा था। उसके बाद जो है मेरे पापा की आंख ख़राब होगी। मेरे पापा की एक आंख है ना, उसकी मतलब नज़र कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पापा जो है वो शुगर के मरीज़ थे, मतलब बहुत पहले से ही थे। तो उनकी आंख ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी थी। फिर आपको पता है उनकी एज ऐसी थी कि दूसरी जगह काम करना या जॉब तो नहीं मिल सकती थी। ठीक है, और मेरी मम्मा टीचर थी, तो वो जस्ट टीचिंग करती थी, तो हमारा गुजारा नहीं होता था। तो फिर इस तरह बहुत तंगियाँ देखी, बहुत गुर्बत देखी। तो फिर हम ऐसे करते कराते हम टिकटॉक पे आए। हमें किसी ने बताया कि मतलब टिकटॉक है, यहाँ पे लाइव बैठते हैं, अर्निंग होती है। तो हम लोग यहाँ आए, मैं आई। बहुत मजबूरी थी हमारी, इसलिए मैं आई थी, वरना मैं कभी नहीं आती। कोई नहीं चाहता कि मतलब हम ऐसी मतलब लोगों को दिखाएं, ये करे वो करे। आते होंगे लोग मस्ती से, लेकिन मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं जो थी ना, मैं मस्ती से नहीं आई थी। मेरी मम्मा अकेली थी, ऊपर से बहुत सारे मतलब आप लोगों को पता है घर की बहुत ज़रूरतें होती हैं, घर के अलावा भी होती हैं। तो उन सबको देख के फिर मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं अपनी अम्मी का साथ दूंगी। मैंने उनके साथ टीचिंग भी की थी अपने मैट्रिक के बाद, लेकिन उससे भी मतलब नहीं हो रहा था गुजारा। आप लोग को पता है कितनी महंगाई उस वक्त भी थी, अब भी है, और आगे तो और भी होगी। तो नहीं हो रहा था हमारा गुजारा, तो इसलिए फिर किसी ने हमें इसका बताया और मैं यहाँ पे आई। आप लोग हमें गालियाँ देते हो, बुरा भला कहते हो, लेकिन ऐसा ना किया करो, क्योंकि आप लोग को नहीं पता कि इसके पीछे किसी इंसान की मजबूरी हो सकती है। आप लोग ऐਵੇਂ ही मतलब अपनी ज़ुबान गंदी करते हो, है ना। तो बहुत मजबूरी थी, उसके बाद मैं यहाँ आई। तो मेरे जो अब्बू थे, मेरे पापा थे, उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे, क्योंकि शुगर थी। आपको पता है शुगर जो है वो अटैक भी गुर्दों पे ही करती है। फेफड़ों में उनके पानी हो गया था, उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे। ठीक है, तो हम उधर सवात ही रह रहे थे जब मेरे पापा के गुर्दे थोड़े बहुत ख़राब हुए थे। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि आप लोग को पता है वो सवात एक ऐसा माशरा है कि वहाँ पे ऐसे लोग नहीं रह सकते जो टिकटॉक बनाते हैं। तो हमें किसी ने नहीं निकाला, हमारा वहाँ पे अभी भी हमारा घर है, हमें किसी ने नहीं निकाला। लेकिन हम वहाँ खुद कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि हम ऐसा काम करते थे। हमारे मोहल्ले वाले भी अपनी जगह पे ठीक थे, कोई भी नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन किसको क्या पता कि हम लोग यहाँ पे कितनी मजबूरी से आए थे। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग लाहौर आएंगे, क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पे रहता, तो उसने लव मैरिज की थी, तो उसकी वाइफ की जॉब लाहौर में थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकता था। तो हमने ये डिसीजन लिया और हम लोग लाहौर आ गए। जब हम लाहौर आ रहे थे ना, तो मेरा पापा नहीं था खुश, क्योंकि मेरे पापा का बचपन सवात में गुजरा था। वो अपनी नाना नानी के साथ पला बड़ा था, तो वो वहाँ से नहीं आना चाह रहा था। लेकिन मेरी अम्मी ने देखा कि बच्चों का फ्यूचर, बच्चे मतलब आगे लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि मतलब आप लोग को पता है वो किस तरह का माशरा है, तो वहाँ ये सब कुछ नहीं है ना। तो इसी वजह से मेरी मम्मा ने एक स्टेप उठाया कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त जो था मेरा पापा बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अपने पापा को मतलब बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। फिर हम लोग आ गए। तो जब हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे, हम लोगों ने लाहौर में किराए का घर लिया। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए, तो मतलब 10-15 दिन बाद मेरे पापा आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी औलाद, मेरी बीवी वहाँ चली गई है, तो मैं भी जाऊँगा। लेकिन जब वो यहाँ आया ना, तो मुझसे यही कहता था हम सब से कि मतलब मैं सवात जाया करूँगा। हमने कहा बिल्कुल, वहाँ हमारा घर है, आप जाया करें, आपका जब दिल हो आप जाया करें। हमने कभी उन्हें नहीं रोका। उधर उनके नाना नानी का पूरा ख़ानदान था, अच्छे लोग थे, तो मतलब हमने कभी उन्हें नहीं रोका। तो वो इधर ही रहते थे। ठीक है, ऐसे करते कराते मतलब हमारे पापा का इलाज भी चल रहा था, साथ साथ अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने अपना घर लाहौर में भी ले लिया। तो मैं आप लोग को बताऊँ, मेरा पापा कभी सवात कभी लाहौर, कभी सवात कभी लाहौर, ऐसे ही था वो, है ना। नारवाल, मतलब हम नारवाल में ही रहते हैं।
تو لاہور میں جو ہے میرے پپا کے بھائی رہتے تھے، بہنیں بھی ان کی وہیں تھی، لیکن میرا پپا اپنے نانا نانی کے ساتھ سوات میں ہی تھا. وہ بچپن اس کا میرے ابو کا وہاں گزرا، سب کچھ، مطلب شادی بھی ان کی وہیں ہوئی، اس لیے وہ ادھر ہی رہتے تھے. تو ایسے وہ سوات جاتے، بیمار ہوتے، ہم ان کا علاج کرواتے، وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر ضد کرتے کہ مطلب میں نے سوات جانا ہے. ہم اسے سوات نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ وہاں پہ ہمارا گھر تھا. تو جیسے ہم انہیں یہاں پہ پرہیز کرواتے تھے، وہاں تو کوئی نہیں تھا نا کہ انہیں پرہیز کروائے. وہاں پہ وہ کبھی اپنی ایک ماموں کے گھر جاتا، کبھی دوسرے کے گھر، تو وہ کھانا دیتے، وہ کھا لیتا. چائے انہیں بہت پسند تھی. چائے وہ، میں آپ کو، جب وہ ٹھیک تھے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ پیتے تھے. پٹھانوں کو پسند ہوتی ہے. تو لیکن جب ان کے گردے خراب ہوئے، ان کے پھیپڑوں میں پانی بھر گیا، تو ڈاکٹر نے چائے سے، ٹھنڈے پانی سے، گوشت، مطلب ہر چیز منع ہو گئی تھی. بس سبزی، روٹی، تھوڑا بہت فروٹ، وہ فروٹ جس میں پانی نہ ہو، اس طرح کا مطلب پرہیز تھا ان کے لیے، مکمل پرہیز تھا. تو اس لیے ہم انہیں سوات نہیں جانے دیتے تھے. جب وہ سوات چلے جاتے تھے تو ہم سے لڑائی کر دیتے تھے کہ مطلب یہ لوگ مجھے اپنے پاس نہ بلائیں، کیونکہ ان کے ادھر دم گھٹتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ میں ادھر ہی رہوں، مطلب بیمار ہوں تو ادھر آ جاتے، ٹھیک ہو جاتے. تو پھر ان کے مطلب کیا تھا، ان کا دل کرتا کہ میں کسی طرح سوات جاؤں. اب جب ہم لوگوں نے یہ گھر لیا، ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے، ہمارے پپا ہمارے ساتھ ہی تھے، وہ سوات نہیں تھے. تو لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا ابو جو ہے وہ سوات میں رہتا ہے اکیلا، اور تم لوگ ادھر عیاشی کرتے ہو. تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا. وہ اللہ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے اور ہمارے پپا کو پتہ ہے. ہمارے پپا ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر وہ سوات چلے جاتے تھے ادھر. انہیں وہ گھر بہت پسند تھا، اس لیے ہم نے وہ گھر نہیں بیچا. ہم نے ادھر الحمدللہ اپنا کما کے اپنا نیو گھر لیا، لیکن وہ گھر ہم نے سیل نہیں کیا کیونکہ وہ میرے پپا کو بہت پسند تھا. ہم نے کہا تھا ان سے سیل کر دیا، لیکن وہ ہم سے کہتا تھا اگر یہ گھر میں نے سیل کر دیا تو میں جیتے ہی جی مر جاؤں گا. اس لیے وہ گھر جو ہے ہم چاروں بہن بھائیوں کے نام میرے پپا نے لکھا ہوا تھا، لیکن وہ سیل نہیں کرتے تھے، اور نہ ہم نے سیل کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ سیل کیا تو بہت برا ہوگا. تو اس لیے ہم بھی نہیں. میرا پپا وہاں جاتا تھا، وہاں جب وہ چلا جاتا تھا تو لوگ میرے پپا کو دیکھتے کہ اکیلا آیا ہوا ہے، تو لوگ ہمیں کہتے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تم لوگ اپنے ابو کو اکیلا چھوڑتے ہو. لیکن جو بیچ کا میٹر ہے وہ کسی کو نہیں تھا پتا. وہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ابو کتنی ضد کرتا تھا کہ ہمیں سوات بھیجو. تو ہمارا ابو، ہمیں ترس آ جاتا تھا، ہم بھیج دیتے تھے. ہمیں پتا تھا ادھر جا کے ان کی طبیعت خراب ہوگی، پرہیز نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے کہ ہمارے ابو کا اتنا دل کر رہا ہے تو ہم انہیں بھیج دیتے تھے. تو لوگ بہت غلط کہتے تھے کہ یہ ہوئے. تو یہ یہاں پہ یہ بات میں کلیئر کر دوں، میرے ابو جب بھی سوات آتا تھا نا، وہ بہت ضد کر کے آتا تھا. میرا بھائی ڈانٹتا، میں ڈانٹتی، ہم نہیں جانے دیتے تھے. وہ اتنی ضد کرتا، پھر ہم انہیں جانے دیتے. پھر وہ وہاں جاتا، اپنے ایک ماموں کے، اپنے دوسرے سب سے مل کے آتا. تو اسے دیکھ کے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے کہ مطلب یہ بات ہے. لیکن جو اصلی بات ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ ہمارا پپا کیوں سوات میں تھا، کیونکہ ان کا وہاں دل لگتا تھا. ہم بھی جاتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ اکیلا ہی جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ بچوں کے اسکول تھے اور اسے اکیلا جانا ہی پسند تھا. وہ بس چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور مطلب میں وہاں پہ رہوں، ایک کے گھر جاؤں، دوسرے. اسے بہت اپنے، مطلب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اپنے نانا کے خاندان سے اسے بہت محبت تھی. ایک کے گھر جاؤں، دوسرے کے گھر جاؤں، دوسرے کے گھر جاؤں. اگر کوئی ساتھ جاتا تو پھر مطلب زیادہ نہیں گھوم سکتے تھے، اس لیے انہیں اکیلے جانا پسند تھا. تو وہ ایسے گھوم پھر کے واپس آ جاتے تھے. تو بس یہی ریزن تھا کہ وہ سوات میں ہوتے تھے، کبھی ادھر کبھی سوات. اور ہاں، ہمارے چاچو لوگ، میں آپ لوگ کو بتا دوں، جو ہمارے چاچو تھے وہ میرے پپا کے اپنے بھائی نہیں تھے، سوتیلے بھائی تھے. تو وہ لاہور میں رہتے، ہم لوگ ناروال میں رہتے، وہ لاہور میں رہتے. میرے پپا سوات ہوتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو جو میرے چاچو لوگ تھے نا، ان کو بس میرے ابو کا گھر چاہیے تھا. انہیں میرے پپا سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن میرے پپا کو بہت محبت تھی ان سے. تو وہ جب میرے پپا نے وہ گھر، سوات کا گھر، ہمارے نام لکھا، ہم چاروں بہن بھائیوں کے، تو انہوں نے میرے ابو سے اتنی لڑائی کی، میرے ابو کو اتنی زیادہ گالیاں دی. تو اس وجہ سے ہمارے چاچوؤں کی اور ہماری لڑائی ہو گئی تھی. لیکن پھر بھی میرا پپا کہتا تھا کہ مطلب میں نے جانا ہے. میرے بھائی ہیں، کیونکہ میرے پپا کے نہ تو ہمارے دادا رہے تھے نہ دادی، تو مطلب اس لیے میرے پپا ان سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں اتنی گالیاں دیتے، اتنی لڑائیاں ہوتی، پھر بھی میرے پپا ان کے پاس جاتے. وہ کہتے نہیں، کوئی نہیں، میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آتی ہوں پوائنٹ پہ کہ مطلب اس دفعہ کیا ہوا. تو میں آپ لوگ کو بتاؤں، اس دفعہ جب پپا تھے نا، ان کے گردے بہت خراب ہو گئے تھے. تو ہم انہیں ہاسپٹل میں، ہم نے ان کا پراپر علاج کروایا تھا. کبھی میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں، کبھی میری مما، مطلب دن رات ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ. ہم نے ان کے علاج کروایا.
ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج ہو گئے. مطلب یہ کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, بس یہ کہ پرہیز کریں گے تو ٹھیک رہیں گے, پرہیز نہیں کریں گے تو یہ بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیونکہ ان کے گردے فیل ہو گئے تھے, مطلب 100 میں سے 90%, اور پھیپڑوں میں پورا پانی بھر گیا تھا, اس لیے ڈاکٹر نے انہیں پانی منع کیا تھا. زیادہ بھی پیاس لگے تو 1 گھونٹ پینا ہے, وہ بھی نارمل پانی, ٹھنڈا بالکل نہیں پینا, چائے نہیں پینی, میں گوشت مطلب واٹر ملن ایسی چیزیں بالکل جس میں پانی ہو وہ چیزیں بالکل نہیں کھانی. تو یہی بات تھی. پھر میرے ابو ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گئے تھے ہسپتال میں, ہم نے جب ان کا ٹریٹمنٹ کروایا وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اور پھر انہوں نے نا ضد اسٹارٹ کر دی, جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے تو پھر گھر ہم لوگ لے کے آئے تو انہوں نے ضد اسٹارٹ کر دی کہ مطلب میں نے سوات جانا ہے. میں ڈانٹی, میں بہت غصہ ہوئی تھی اس ٹائم اپنے پاپا سے. میں نے کہا مطلب اگر پتہ ہوتا تو نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ مطلب بیمار ٹھیک ہو جاتے ہو, سوات چلے جاتے ہو, پھر بیمار ہو جاتے ہو, پھر ٹھیک ہوتے ہو, تو یہ کب تک چلے گا. مطلب میں بہت غصہ ہوئی تھی جب میرے پپا نے کہا میں نے سوات جانا ہے. میری مما بھی غصہ ہوئی تھی, میرا بھائی بھی غصہ ہوا تھا, ہم غصہ ہوئے تھے. تو پھر بھی میرے پپا نے ضد نہیں چھوڑی. پھر میری مما جو تھی نا وہ کبھی کبھی مطلب ہم سے چھپ کے پپا کو بھیج دیتی تھی, کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا, ان کو ہم سے زیادہ احساس تھا, کیونکہ میری مما نے میرے پپا کے ساتھ 25-30 سال گزارے تھے. تو مطلب میری مما ہم سے کہتی چلو کوئی نہیں ہم بھیج دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس کا دل کرتا ہے, اس کے وہاں پہ پورا خاندان ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں, آ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. بہت مطلب میرے پپا نے بہت ہمیں مطلب کیا کہوں, وہ ٹائم مجھے یاد آتا ہے نا تو میں غصہ ہوئی تھی, مجھے یاد ہے. یہ افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا کہ میں اس ٹائم کیوں غصہ ہوئی تھی, لیکن وہ سچویشن ہی ایسی تھی, غصہ نہیں ہوتی تو کیا کرتی. پھر اس کے بعد میری مما نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, کیونکہ میرے پپا کو نیند نہیں آتی تھی. میں آپ لوگ کو بتاؤں پوری رات جاگتا تھا, اس کا یہاں دن نہیں لگتا تھا. ہم بہت کہتے کہ ہم لوگ سوات جا کے رہ لیں, لیکن وہاں پہ اتنی دشمنیاں بن گئی تھی کہ ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے. میرے پپا بھی یہی کہتا تھا کہ مطلب تم لوگ نہ جاؤ, کیونکہ وہاں کی سچویشن کے میرے پپا کو بھی پتہ تھا. تو وہ یہی کہتا تھا کہ تم لوگ نہ جاؤ, میں چکر لگا کے آ جاؤں گا. تو ہم انہیں ٹکٹ دے دیتے تھے کروا کے, اور ہم انہیں بھیج دیتے تھے. تو جب اس دفعہ وہ جا رہے تھے ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. مجھے یاد ہے بہت خوش تھے جب ہم لوگوں نے کہا چلو چلے جاؤ, لیکن عید کے دوسرے دن آ جانا.